میں اکثر غور کرتا رہا ہوں کہ آخر شعراء درد گردہ میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے، اور مبتلا ہوئے تو انہوں نے اس کا ذکر اپنے کلام میں کیوں نہیں کیا۔ یہ احساس اس وقت خاص طور پر ہوا جب میں اس درد کے دورے یا ان کے کلام کے مطالعے میں مبتلا ہوا۔ یہ شعراء اعضائے رئیسہ کی ہر قسم کی بیماری میں مبتلا پائے گئے، جن میں دل و جگر خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اس قسم کے شاعرانہ امراض اور ان کے اثرات شعراء لکھنؤ کے کلام میں زیادہ ملتے ہیں۔ چنانچہ اس دفعہ بیمار پڑا تو اطباء لکھنؤ سے رجوع کرنے کے لیے علی گڑھ سے روانہ ہو گیا۔ ہر مرض کی ایک حد ہونی چاہیے، ورنہ مریض کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ حد سے گزر جائے۔ جس طور پر ہمیشہ تندرست رہنا بدمذاقی ہے، اسی طرح ہر وقت بیمار رہنا بدتوفیقی ہے۔ چونکہ یہ دور ترقی کا زیادہ، تہذیب کا کم ہے، یعنی تم جو چاہو کر سکو یا نہیں، تمہاری بیویاں کر سکتی ہیں۔ میں نے گردے کی مدتوں تالیف قلب کی، لیکن جب دیکھا کہ میری چشم پوشی یا درگزر کو یہ روشن خیال بیوی کی مانند میری نیاز مندی پر محمول کرنے لگے ہیں، تو پھر اس اندیشہ سے کہ شوہر کے بجائے کہیں مہذب ہی نہ رہ جاؤں، ایک دن گردے کو نوٹس دے دیا کہ میرا سلوک اب تک تمہارے ساتھ شریفانہ رہا اور میں نے تمہاری زیادتیوں پر چشم پوشی کی، اس لیے آخری بار تنبیہ کرتا ہوں کہ اپنی حرکات سے باز آ جاؤ، ورنہ میں وہی کروں گا جو عاجز آ کر ایک جاہل شریف آدمی کیا کرتا ہے۔ اس نوٹس کا خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا، بلکہ گردے نے اور ہاتھ پاؤں پھیلائے اور نہایت بے باکی کے ساتھ اپنا اقتدار جگر اور معدے کی حدود میں پھیلانے لگا۔ لیکن اطباء نے یہ تشخیص کیا کہ یہ کرتوت جگر اور معدے کا ہے، گردہ صرف بدنام ہے، بحیثیت ایک جدید الخیال حکمراں کے جو صرف ماہرین فن کے فتاوی پر حکومت کرتا ہے۔ میں ان وفا شعاروں سے بدظن ہو گیا۔ بادشاہ کی بدظنی کے معنی جنگ اور خون ریزی کے ہیں، چنانچہ ان کے خلاف معجون ارقیات جو شاندہ صفوف و حبوب کے حربے استعمال کیے گئے۔ ان غریبوں نے واویلا شروع کر دی کہ یہ سب گردے کی سازش تھی۔ وہ بجائے خود ازل سے وفادار و خیر اندیش برطانوی رعایائے ہند ہیں۔ چنانچہ ایک رات جب زلف شب گردہ تک پہنچ چکی تھی، علی گڑھ سے کنگ جارج میڈیکل کالج لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی دن تک جھنوائی ٹولہ میں محب مکرم حکیم عبداللطیف صاحب کا مہمان رہا۔ اس دوران میں حکیم صاحب کی شہ پا کر کھانے پینے میں جی بھر کے بد پرہیزی کرتا اور ان کے تانگے پر تمام دن میڈیکل کالج ہسپتال کا گز بنا رہتا۔ ایک بار خیال آیا کہ اطباء جھنوائی ٹولہ کو بھی کیوں نہ دکھا لوں۔ ایسا کیا بھی، لیکن کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، اور ایسی ثقیل زبان میں مرض کی تشخیص کرتے رہے کہ اس کی تفصیل پوچھنے کی ہمت نہ پڑی کہ خدا نخواستہ کوئی اتنا ہی جر ثقیل مرض نہ ہو۔ یہاں حکیم صاحب کے تانگے اور گھوڑے کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا خیال ہے اس تانگے میں سوار ہونے سے بہت سی پرانی تکالیف زائل اور اتنی ہی نئی پیدا ہو جائیں گی۔ گھوڑا حبشی خواجہ سرا ہے، یعنی مشکی اور آختہ۔ آپ سوار ہونے کا ارادہ کریں گے، یہ چل دے گا۔ حکیم صاحب نے اس کی اطلاع پہلے سے دے دی تھی، لیکن مجھے کوئی تردد نہیں ہوا، اس لیے کہ اپنے دوست سید محمد عبد الجلیل صاحب پراکٹر مسلم یونیورسٹی کے تانگے پر بیٹھ چکا تھا، جو سیلف اسٹارٹر اور کک اسٹارٹر دونوں تھا۔ حکیم صاحب کے تانگے پر بیٹھ کر کوئی شخص نہ اپنے آپ کو محفوظ خیال کر سکتا تھا، نہ دوسروں کو جو سڑک پر چل رہے ہوں یا دکان پر بیٹھے ہوں۔ چال جیسے کڑی کمان کا تیر، تیور جیسے کسی دیہاتی تھانے کا تھانے دار۔ کسی کو نہیں معلوم کس وقت یہ سڑک چھوڑ کر کسی دکان میں داخل ہو جائے گا یا تانگے سمیت بالا خانے پر چڑھ جائے گا۔ گومتی سے متصل سڑک پر اس بے پناہ رفتار سے چلا جا رہا تھا جیسے رفتار کا یہ ریکارڈ قائم کرنے کے لیے کوئی شخص سمندر کے کنارے ریت پر موٹر چلا رہا ہو۔ زیادہ مستقیم سے ذرا انحراف ہو جائے تو یہ تانگا اپنی مشمولات کے ساتھ دریا میں جا رہا ہے۔ لکھنؤ میونسپل بورڈ نے سڑک اور دریا کے درمیان کوئی آڑ قائم نہیں کی ہے۔ اس فروگزاشت کا جو شخص ذمہ دار ہوا اسے حکیم صاحب کے اس تانگے پر سوار کر کے ریور نبک روڈ کی طرف ہانک دینا چاہیے۔ برف حکیم صاحب کی ایسی کمزوری ہے جس پر وہ کبھی قابو نہ پا سکے۔
गर्मी के मौसम में बर्फ दस्तयाब न हो और ये मालूम हो कि सिर्फ कुतुब शुमाली पर मिल सकती है, तो वो अपने तांगे पर कुतुब शुमाली के लिए रवाना हो जाएंगे। एक दिन हम दोनों इस तांगे पर अस्पताल गए। मुख्तलिफ मकामात पर आते जाते और जीनों चढ़ते उतरते दोपहर हो गई। धूप की शिद्दत, लू के थपेड़े, दफातन हकीम साहब पर प्यास का गलबा हुआ। मुझे साथ ले, तांगे पर बैठ, चौक के लिए रवाना हो गए। तांगा चौक में इस तरह दाखिल हुआ जैसे कोई भूचाल आ गया हो। किसी दुकान के पर्दे से उलझा किसी का साइन बोर्ड सरबसजूद हो गया। कितने बर्फ वालों की दुकानें रास्ते से गुजर गईं। कितने अपने अपने आज़ा की खैर मनाते, हमको घूरते या गाली देते हुए इधर उधर कतरा गए। मेरा बैठने और चौकन्ना रहने का अंदाज इन जाकियों का था जो रेस में घोड़ों की पुष्ट पर नजर आते हैं। घोड़े ने ऐसे मकाम पर जाकर दम लिया जिसके एक तरफ कारगाहे शीशा गरा और दूसरी सिमत मिट्टी के रंगीन खिलौने बेचने वालों की दुकान और बाला खानों पर ढूंढे है फिर किसी को लबे बाम पर हवस। हम दोनों तांगे से उतर पड़े और इसे बदिक्कत तमाम एक ऐसे मकाम पर खड़ा कर दिया गया जिसके सामने एक तवील साहिबान जैसी इमारत थी। हम शरबत पीने की मुहिम पर रवाना हो गए। अभी गिलास खत्म नहीं कर पाए थे कि एक शोर मर्दम खेज उठा। जाकर देखते हैं तो घोड़ा तांगे समेत साहिबान में दाखिल है और सामने की दीवार पर चढ़ जाने की कोशिश कर रहा है। घोड़ा, तांगा, कोचवान, तमाशाई सब के सब दस्त अफशाए पाए खूबा नारा जना। लड़के ताली बजा रहे थे, औरतें चीख रही थीं, बूढ़े लानत भेज रहे थे। कुछ नौजवान बेफिक्रे हमारी मदद कर रहे थे और कुछ घोड़े तांगे को शह दे रहे थे। गर्ज किसी न किसी तरह तांगा निकाला गया और हम वहां से वापस हुए।